اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ سامعین محترم، کل ہم نے ایک واقعہ سنا کہ سب سے پہلے کس نے قتل کیا اور سب سے پہلے مقتول کون تھا، اور سب سے پہلے کس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے قابیل نے حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ کل ہم نے پوری ویڈیو بنائی، قرآنی واقعہ ہے۔ آج ہم ایک اور قرآنی واقعے کو سنتے ہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اپنے بھائی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کے پھر رہا تھا، اس کو چھپانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا کروں۔ نادم بھی تھا، پریشان بھی تھا، اور قتل کرنے کی وجہ سے حالانکہ وہ خوبصورت تھا، اس سے یہ گناہ ہوا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گناہوں کی نحوست سے بچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، چہروں سے گناہوں کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے چہروں سے، ہمارے پہناوے سے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عاشق ہیں۔ اللہ حضور کے عشق میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر لیا اور کئی دنوں تک اپنے بھائی کی لاش کو پیٹھ پر اٹھا کے پھرتا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کوے کے ذریعے ہمیں مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ قابیل نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ تو جب ایک مر گیا، دوسرے نے زمین کے اندر اپنی چونچ سے، پاؤں سے زمین کو کریدنے لگا، یہاں تک کہ اس نے کھڈا بنا لیا۔ پھر اس کے اندر دوسرے کوے کو اس نے ڈال دیا اور اوپر سے مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ قابیل نے جب دیکھا تو اس نے بھی ایسا کیا، زمین کھودی، قبر بنائی اور اپنے بھائی حضرت حابیل کو اس نے وہاں دفن کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کوے کے ذریعے ہمیں میت کو دفن کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ رب تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ جب انسان بالکل پریشان ہو جاتا ہے، سب راستے اس کے بند ہو جاتے ہیں، کہیں سے بھی اس کی کوئی امید نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، انسان کی مدد فرماتا ہے۔ اب انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے انسانوں کے ذریعے کرے، چاہے فرشتوں کے ذریعے کروائے، چاہے پرندوں کے ذریعے کروائے۔ حالانکہ کوا حلال جانور پرندہ نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں میت کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا
زندگی میں کبھی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہی راستے بنانے والا ہے، رب تعالیٰ ہی راستے کھولنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اللہ کرم فرماتا ہے۔ جس طرح قابیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، حالانکہ وہ کافر تھا، اس نے نافرمانی کی، قتل کیا، سب سے بڑا گناہ کیا، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہر پریشانی کے اندر، ہر تکلیف کے اندر رب تعالیٰ سے امید رکھیں، رب تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں، رب کرم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم پر رحم فرمائے گا۔ اور اس سے یہ بھی واقعہ پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بڑے سے بڑے عالم، مفتی یا بڑے سیکولر بندے کا جو ہے نا انتخاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم سکھانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی انتخاب فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں بھی جو ہے نا کہیں سے بھی علم ملے، بھلے چھوٹا بچہ ہو، عمر میں چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کہیں سے علم مل رہا ہے تو علم سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبر مشکل ہے، ہمیں اوپر سے قبریں آسان نظر آتی ہیں کہ سب ایک جیسی ہیں، لیکن اندر کا حال رب جانتا ہے، اور یقیناً کہ اندر کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ قبریں جنت کا باغ ہوتی ہیں، کچھ قبریں جہنم کا گڑھا ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری قبروں کے اندر عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہماری قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنائے، اور جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ جنت الفردوس میں موجود ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، جو دن میں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ اس کے نصیب میں مجھے لکھ دے، اس کا ٹھکانہ مجھ میں بنا دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو خود جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے میرے مولا یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو تو مجھ سے محفوظ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری قبر و آخرت اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔